ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض قبل ہم اور آپ مل کر کے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و دادا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں ہدیۃ وتحفۃ الورد پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعجز الجود والغریب والحکیم صلوا علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقبل ولا تردد سؤالی اغثنی مرشدی الغیاث یا رسول اللہ المدد اغثنی مرشدی الغیاث یا محی الدین المدد اغثنی مرشدی الغیاث یا مخدوم سنہ المدد سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پرندر ایک نظر کن سوئیمہ یا اشرف ایک نظر کن سوئیمہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو چند نصیحتیں دینا چاہتا ہوں اور میں کرام کی دعا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یہاں سے لے کے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں سب بولیں گے، اس لیے کہ راہ سلوک کا اصل مقصد ہے خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ بولے سبحان اللہ۔ بس میں آپ کے درمیان 10 منٹ ہی رہوں گا، اس لیے راہ سلوک کے جو مقاصد ہیں اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور باب تصوف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی تصوف کے کچھ باتیں، کچھ باب آپ کے سامنے رکھ کر کے، کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے چاہتا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ بولے بچن سبحان اللہ۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اب جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، اور میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری ڈگری بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری ڈگری بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون ملتا ہے، فرمائیں گے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اور ہر طرف باد بہاری ہے مدینہ چلیے، فیض سرکار کی جاری ہے مدینہ چلیے، ہر طرف باد بہاری ہے مدینہ چلیے، فیض سرکار کی جاری ہے مدینہ چلیے، ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا، کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلیے، کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلیے۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر آواز بلند ہوتے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا عندنا مولانا محمد
کریم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے آیت مقدسہ جو پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آئیے آمنو کی تفسیر میں آپ کو بتاتا چلوں، یعنی آمنو کی تفسیر کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا طبقہ ہے جو صرف اللہ کو مانتا ہے، اور کچھ ایسے طبقے ہیں جو صرف نبی کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے طبقے ہیں جو ولی کو مانتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف جو اللہ کو مانے کیا اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں اور میں کرام بیٹھے ہیں، ان کی دعا لیتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا صرف اللہ کو ماننے سے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ کیا نبیوں کو صرف ماننے سے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ کیا صرف ولیوں کو ماننے سے ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ نہیں پیارے، ابھی تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ صرف اللہ کو ماننے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، سارے نبیوں کو ماننے سے صرف تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، سارے ولیوں کو ماننے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آج آمنو کی تفسیر بتاتا ہوں، اور ایمان کس طریقے سے مکمل ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایمان آمنو میں سب سے پہلا حرف جو ہے، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الف ہے، یعنی بتاتا چلوں کہ الف سے سب سے پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ کے کائنات نے تیسرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ احد۔ اے پیارے مصطفیٰ، اپنی زبان اقدس سے فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی اپنی زبان مقدس سے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اور یہ قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، اور رسول کو جو نہ مانے وہ بھی ایمان والا نہیں، اس کو بھی ہم کافر کہتے ہیں۔ اس لیے آمنو کی جو تفسیر میں سب سے پہلے جو حرف ہے الف، یعنی سب سے پہلے اے مسلمانوں اللہ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نور ہے، آمنو میں اس کے بعد نور آتا ہے، اس کی تفسیر میں بتاتا چلو کہ نور کے بعد نور سے سارے نبیوں، الف کے بعد میم ہے، یعنی الف کے بعد میم ہے، میم یعنی مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ میم سے مصطفیٰ، الف آمنو، میم سے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کے بعد نور سے آتا ہے نور، آمنو میں الف میم نور، نور سے سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا۔ کیا ایمان مکمل ہو گیا؟ چلیے اسے اور بتاؤں، یعنی اللہ کو ماننا پڑے گا، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے رسولان کے نظام ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد آمنو میں جو آخری حرف ہے واو ہے، پتہ چلا واو ہے، اس سے پتہ چلا کہ واو سے سب ولیوں کو ماننا پڑے گا، اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، خواجہ معین الدین چشتی کو بھی ماننا پڑے گا، نظام الدین اولیاء کو بھی ماننا پڑے گا، بختیار کاکی کو بھی ماننا پڑے گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بھی ماننا پڑے گا، حضور صدر الفاضل کو بھی ماننا پڑے گا، حضور صدر سید کو بھی ماننا پڑے گا، حضور حافظ الملت کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس دور میں محدث کبیر کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور آگے بڑھ کر یوں کہوں کہ حضور صوفی ظہیر عالم کو بھی ماننا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اس میں سے ایک بھی بات کا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا آپ نے انکار کیا، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بس آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایمان آپ کا مکمل ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو چند جملوں میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ بصیر ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے بصیر ہے۔ بصیر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے۔ بس میں آپ کو ایک
ہر جگہ آپ برائی سے، بے حیائی سے، حسد، بغض اور کینے سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ گناہوں سے بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بات ہے تو باب تصوف میں سب سے پہلے توبہ کرایا جاتا ہے۔ اب توبہ ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صوفی زہیدان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ نے توبہ کر لیا، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا، رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا، یعنی اللہ نے کہا ہے گناہ کو چھوڑ دو، رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دو، معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے بچتے رہو، آپس میں سب بھائی بھائی ہو، حسد بغض کینے کو نکال دو، یہ ساری نفاقیت کو نکال دیں گے، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا اور توبہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ آپ نے اگر ان کے دستے اقدس پر توبہ کر لی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آپ تیار ہے کہ زندگی جب تک باقی ہے خدا کو، یقین کو گواہ بناتے ہوئے، حضور کو اور کہاں مجلس کو گواہ بناتے ہوئے یہاں سے آپ کو تشریف لے جائیں۔ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، آئندہ جو ہے زکات نہیں دیتے تھے اب زکات دیں گے، آئندہ دوسرے پر جو ہے حسد کینے رکھتے تھے، دل میں بغض رکھتے تھے، لڑائی فساد کرتے تھے، برتا کراتے تھے، ان ساری چیزوں کو نکال کر کے توبہ کر لے اور اس عہد سے اپنے گھر تشریف لے جائے کہ اب جو ہے مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک زندگی باقی ہے اب ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہی تو وچن نصوحہ کی تفسیر ہے، اسی کو توبہ اصلی کہتے ہیں۔ جب بندہ اس کو کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور فرماتے ہیں جس نے توبہ کر لی گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، گویا وہ ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح وہ بہت ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اصلی توبہ ہے، اس کو آپ کو اس لیے آپ کو اس طریقے سے توبہ کرنا ہے کہ یہاں سے جب جائیں ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ آخری بات میں حضور کے وسیلے سے بات اگر میں سب ہونا چاہتا ہوں، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والے بن گئے، مسلمان ہو گئے، تقویٰ اختیار کر لیا، ساری چیزیں آپ نے یعنی نماز، روزہ، زکات، نیکی، خیرات سب نے آپ نے جمع کر دیا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اگر اس دور میں سچوں کی صحبت اختیار نہ کی تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے۔ اس لیے کہ آج شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ صرف یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تمہارا ایمان مکمل ہے۔ میں کہتا ہوں صرف نماز ہی نہیں، نماز کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے سے حسد کینے کو نکال کر کے دوسرے بھائیوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ یہ صحبت جب آپ اختیار کر لیں گے تو جیسے آپ پیسے کو بینک میں جمع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا پیسہ اس بینک میں محفوظ رکھ سکے، آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک سیکورٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس پیسے کی وہ آپ کی محافظت کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ کے ایمان پہ جو لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے انہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ اللہ والوں کے دامن سے جڑ جائیں۔ ایک سادہ سا اللہ والوں کی در سے ملتا ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں جو بھی آتا ہے یہاں اپنے اور غیروں کو بھی دیا جاتا ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، میرے قریب سے گھر کپڑا کسی نے مانگا ہے
دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. چند نصیحتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. میرے بولنے اور آپ کے سننے میں کہیں سے لفظ ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ قولا فعلا سمعا بصرا یدا لسانا کل جسمانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.